میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایسا ٹائم تھا جب آپ لوگ یو ور پروبیبلی سیلنگ ان دا سیم بوٹ. اب بہت کچھ مختلف صورتحال ہے. حکومت کے لیے کیا ان میں سے کوئی مشکل چیز کوئی پیدا کر سکتی ہے؟ کیونکہ فیض آباد کمیشن کی رپورٹ سے بھی سپریم کورٹ خاصی نالا ہے, آپ نے ریمارک سن لیے, اور اب جو ویٹ کرائسس ہے اس کے اوپر بھی حکومت مسلسل اسی نگراں حکومت پہ جو ہے وہ ملبہ ڈال رہے ہیں, جو کہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت آؤٹ آف دا وے فیسیلیٹیٹ کیا میاں صاحب کو. جی بہت مہربانی شو میں بلانے کا, اور آپ نے بہت اچھا انٹرو دیا جس میں ساری سم اپ کر دی چیزیں جو اس وقت کرنٹ نیوز ہیں. اس میں جو آپ کا پہلا سوال ہے اس میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اس میں کوئی اتنی زیادہ سائنسی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے. بچے کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور فیض آباد میں کیا ہوا اور 9 مئی کو کیا ہوا, اور اس سے پہلے بھی جو ہوتا رہا, چاہے وہ دھرنے کی شکل میں ہوتا رہا, چاہے وہ لاک ڈاؤنز کی شکل میں ہوتا رہا, کہ کون کیا کر رہا تھا. تو اس میں اب سپریم کورٹ کے اوپر یہ پابندی ہے کہ انہوں نے قانونی ضابطے کے مطابق چلنا ہے, اس لیے ان کو ایویڈنس تو چاہیے. تو یہ بات جو زد عام زبان پہ ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن ان کو ایک پراپر وے میں چلنا ہے. تو مجھے خوشی ہوئی ہے آپ کی یہ تبصرہ سن کے اور ان کی حرکات دیکھ کے کہ یہ اس طرف لگتا ہے کہ چل رہے ہیں. اب واللہ عالم بیچ میں آ کے کیا ہوتا ہے, کیونکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ پاکستان میں بلو ہاٹ بلو کولڈ ہوتا ہے. پہلے تو بہت دکھاتے ہیں کہ جی ابھی ہم پاکستان کو سیدھا کرنے لگے, اور پھر ہفتے بعد یا 2 ہفتے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ بالکل جو ہے نا ایک اور رخ لے جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں یہ کامنٹ ہے. اس میں قانون کا بالکل کلیئر ہے, یہ بالکل مین میخ نکالی جا رہی ہے, کبھی اس طرح سے کان پکڑ لیں کبھی اس طرح سے کان پکڑ لیں. بیسکلی یہ ڈنائل کی ایڈمنسٹریٹو مینوورز ہیں جو کہ ایکسپلیسٹلی آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں, جو ایک حقیقت کو ڈینائی کر رہے ہیں. اور جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے میں جلدی سے جواب دے دیتا ہوں, جو گندم کے حوالے سے ہے. اس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے یہ ہیبیچول افینڈر ہے, کیونکہ میاں نواز شریف کی گورنمنٹ میں میری ذمہ داری بیرسٹر ظفر اللہ صاحب سمیت لگائی گئی تھی کہ اسی طرح کے گندم سکینڈل کی انکوائری کریں, اور ہم نے ایک بھرپور انکوائری کی جس میں مکمل طور پر ہم نے آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ کس نے کیا کردار ادا کیا اور کیسے پاکستان کا نقصان ہوا, جو کہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا. اس وقت کس نے کردار ادا کیا تھا؟ اس وقت وہ رپورٹ ہی سلا دی گئی, اور اس وقت بھی آپ دیکھنا کہ اگر یہی آپ کی تو نالج میں ہے چونکہ آپ کی اور بیرسٹر صاحب کی ذمہ داری تھی. بالکل. اس میں کس نے کردار ادا کیا تھا؟ اس میں ساری گورنمنٹ انوالو تھی, کابینہ انوالو تھی 2013 سے, سیکرٹریز انوالو تھے, ایف بی آر انوالو تھی, آپ کی یہ جو فائٹو سینیٹری ادارے ہیں یہ سارے انوالو تھے, آپ کے کسٹمز والے انوالو تھے, ایف بی آر. اور سیاسی گو اہیڈ کس نے دیا تھا؟ سیاسی گو اہیڈ تو ظاہری بات ہے اس وقت کی حکومت نے دیا تھا. یہ تو بہت بڑی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں ہیبیچول افینڈرز ہیں پی ایم ایل این. میں کہہ رہا ہوں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پہلے بھی ایک پی ایل 480 کے حوالے سے سعید شیخ صاحب تھے جو امریکہ میں قیام تھے, اور وہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہوا تھا. وہ نواز شریف کی پچھلی حکومتوں کی بات ہے. یہ جو بات ہے یہ میں 2013 سے 18 تک والی حکومت ہے اس کی بات کر رہا ہوں, اور یہ جو ابھی ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. آپ مجھے یہ بات بتائیں 1 منٹ کے لیے کہ یہ کیئر ٹیکرز کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی شپ جو ہے وہ تقریباً ستمبر کے پہلے ہفتے میں پہنچ گئی تھی پاکستان 50,000 ٹن کی, اور اگر یہی صورتحال ہے تو اگر پہلی ستمبر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیبنٹ کے پیپرز دکھا رہے ہیں کہ فیصلہ کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں, تو اس کا مطلب ہے وہ شپ تو اس سے پہلے ساری طے ہو چکی تھی, کیونکہ کم از کم 20-25 دن لگتے ہیں اس کو یہاں پر پہنچنے میں. تو 14 اگست کو تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے, پھر میرے پاس وہ بھی شواہد ہیں کہ جولائی میں کیا کیا فیصلے ہوئے, اور جولائی کے پہلے ہفتے میں جو حکومت کی ڈسکشنز ہوئی ہیں وہ بھی ساری جو ہیں جولائی 2023 جب ابھی تک نون لیگ کی حکومت. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ یہ دال میں آپ کے پاس پیپرز موجود ہیں, اور مجھے اس بات پہ تھوڑا سا وہ ہے کیونکہ اس وقت تو آپ پی ایم ایل این میں تھے اور آپ مطلب بڑا ایک اہم حصہ تھے پی ایم ایل این کا, آپ کی صحت بھی خراب تھی اور بہت ایک ٹریجک ایکسیڈنٹ سے آپ گزرے. ویری ہیپی ٹو سی کہ اللہ نے آپ کو صحت تندرستی دی, لیکن یہ کہ اس وقت آپ کو کوئی رپورٹس بھی پہنچائی گئی تھیں؟ نہیں, میں نے تحقیقات کی ہیں. اب اس وقت تو میں ہسپتالوں میں تھا, میرے مختلف آپریشنز ہو رہے تھے, ظاہری بات ہے تو میں انکیپیسٹیٹڈ تھا. لیکن یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میرے پاس تحقیقات کی قوت نہیں ہے, میں نے کی ہیں تحقیقات, میرے پاس ہے چیزیں. یہ تو بہت اہم اور آپ یہ دیکھیں جو ایک تو یہ اینڈ ہے, شروع ہے, جو اینڈ کا اینڈ ہے وہ زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ فروری 28 تک جو کیئر ٹیکر حکومت ہے انہوں نے بین لگا دیا تھا کہ اس کے بعد آپ نہیں منگوائیں گے. تو اس حکومت کے آنے کے بعد مارچ 31 تک ایڈوانس کیا جاتا ہے ڈیٹ,
اور اس میں گندم کی کٹائی سندھ میں شروع ہو چکی تھی، اور سب سے زیادہ جو گندم آئی ہے، سب سے زیادہ جو آئی ہے کسی بھی مہینے میں، وہ مارچ کے مہینے میں آئی ہے، جب یہ حکومت کے دوران. تو پھر اب یہ کیسے مطلب اس کو یہ کیسے ہاتھ دھو سکتے ہیں اس میں سے؟ تو یہ مکمل طور پہ ملوث ہیں جی. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں جو سب سے سنگین معاملہ ہے کہ جب آپ نے گندم منگوا لی اور وہ کراچی پورٹ پہ پہنچ گئی اور آپ کو پتا کہ یہ انتہائی سستی ہے مقابل کے آپ کی مارکیٹ میں کیا ریٹ ہے، تو پھر جو سٹاکس تھے پاسکو کے پاس ان کو چاہیے تھا کہ دروازے کھول دیتے تاکہ وہ شپ پہنچنے سے پہلے قیمت نیچے آ جاتی، لیکن انہوں نے روکے رکھا، اس طرح سے نہیں ریلیز کیا کہ قیمت نیچے آئے تاکہ وہ جو شپ آئی سستی اس کو اچھی طرح منافع مل جائے. تو وہ یہ حرکت بھی ہے بیچ میں. اب یہ انکوائری، ایک منٹ یہ انکوائری رپورٹ ذرا آنے دیں، پھر اس کا کتھا چٹا نکالیں گے.